بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وفرقان المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رحمة للعالمين. معزز سامعین حاضرین، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ آج ہم نئی سورت کا آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہے سورہ حجر. اور سورہ حجر جو ہے یہ سورہ ابراہیم کے بعد سورہ ابراہیم کی تفسیر ہم نے سماعت کر لی. اب سورہ حجر ہے، اس کا مختصر سا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. یاد رکھیں سورہ حجر کے بارے میں تمام مفسرین متفق ہیں کہ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی، یعنی نزول کے اعتبار سے سورہ حجر مکی سورت ہے. اچھا، اس کے اندر کل 6 رکوع ہیں اور 99 آیات ہیں، 99 ورسز اس کے اندر ہیں اور 2760 حرف اس کے اندر موجود ہے. میں کہتا ہوں یہ قرآن کی شان ہے کہ قرآن اللہ کی وہ مقدس اور واحد اور متبرر کتاب ہے جس کے حرفوں کو بھی شمار کیا گیا. دنیا کی بڑے سے بڑی کتابوں میں چیپٹرز کا جو ریکارڈ رکھا گیا ہے کہ ایک کتاب کے اندر کتنے چیپٹرز ہیں، 10 ہیں، 12 ہیں، 20 ہیں، 15 ہیں، لیکن ایک ایک لفظ ایک ایک حرف کا کسی بھی کتاب میں ریکارڈ نہیں رکھا گیا. لیکن کائنات میں ایک ہی ایسی کتاب ہے کہ جس کے لفظوں کا، جس کے حرفوں کا، جس کے نقطوں تک کا ریکارڈ رکھا گیا کہ اس کتاب میں اتنے حرف ہیں، اتنے نقطے ہیں، اتنے زیر زبر پیش ہیں، اتنے الفاظ ہیں. پوری دنیا میں چیلنج ہے، قرآن کے علاوہ کوئی ایسا کلام نہیں. تو اس صورت کے اندر 2760 حروف اس کے اندر موجود ہیں. اب حجر نام کرنے کی وجہ کیا ہے؟ حجر کو ہجر جو کرتے ہیں تو دونوں ایک ہی بات ہوتی ہے. تو سورہ ہجر کے لیے حجر کے لیے بات ہے. تو ہجر جو ہے یہ پتھر کو کہا جاتا ہے، پتھر. اور دراصل پرانی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سورہ ہجر جو ہے یہ مدینے اور شام کے درمیان ایک وادی کا نام ہے. ملک شام سے مدینے جائیں گے تو درمیان میں ایک وادی پڑتی ہے جو چٹانوں پر مشتمل ہے، اس کا نام تھا ہجر. اور اس سورت کا نام ہجر کیوں رکھا گیا؟ اس کی یہ وجہ کیونکہ اس سورت کی آیت نمبر 80 سے لے کے 84 تک جو واقعات آ رہے ہیں وہ اس قوم کے آ رہے ہیں جس پر عذاب نازل ہوا، جو ایک پتھروں اور چٹانوں میں رہنے والی قوم تھی اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے وہ عذاب میں غرق کیے گئے. ان کا واقعہ آ رہا ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ ہجر رکھا گیا. سورہ ہجر کے بارے میں ہمیں 2 احادیث بڑی مشہور ملتی ہیں. ایک حدیث وہ ہے جسے بخاری کتاب التفسیر نے روایت کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب تم اس قوم یعنی وہ قوم جس پر عذاب نازل ہوا اس قوم کے پاس سے روتے ہوئے گزرو، اور اگر تم رو نہیں سکتے تو ان کے پاس سے نہ گزرنا.
یعنی سرکار اپنی قوم کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ چونکہ ہجر ایک ایسی قوم کی طرف اشارہ ہے کہ جس پر عذاب نازل ہوا تھا، تو اے میرے صحابہ جب بھی تمہارا وہاں سے گزر ہو تو اس جگہ سے روتے ہوئے گزرنا، اور اگر تم وہاں سے گزرو اور تم پر ایسی کیفیت طاری نہ ہو کہ تمہیں رونا آ جائے تو اس جگہ سے نہ گزرنا۔ مطلب یہ ہے کہ ایسی جگہ کو کھیل تماشا نہ بنانا۔ آج کل کیا ہوتا ہے، عجیب ٹرینڈ ہے، ایسے مقامات پہ بھی جا کے لوگ سیلفیاں لے رہے ہیں، تصویریں بنا رہے ہیں۔ عبرت کی جا ہے، آپ دیکھیں نا، عبرت کی جا، عبرت کا مقام ہے، لیکن یہاں پہ جا کے سیلفیاں لے رہے ہیں کہ جی ہم اس جگہ پر بھی رو کے آ رہے ہیں۔ وہیں پہ لڑے جا رہے ہیں، وہاں پہ تصویریں جا کے فوٹوگرافی چل رہی ہے، تصویریں بنوا رہے ہیں۔ وہاں کے حالات کو نہیں دیکھ رہے کہ یہ وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے جس قوم پر عذاب نازل ہوا، اور وہاں پہ جا کے مسخرہ کر رہے ہیں، سارے مذاق پورا انٹرٹینمنٹ چل رہا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ لگا کہ اگر ایسی جگہ سے گزرے جہاں پر اللہ کے عذاب کے نشانات موجود ہو تو اس جگہ پر رونا چاہیے، اور اگر انسان کو یقین ہو کہ وہ رو نہیں سکتا اور غفلت میں ہی جگہ کو گزار دے گا تو پھر حضور کی نصیحت ہے کہ نہ گزرے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم نہ رو سکو تو اس کے پاس سے نہ گزرنا، کہیں ایسا نہ ہو اور یہ حضور نے بڑا کیوں فرمایا، حدیث کا اگلا حصہ حضور فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے نہ رونے کی وجہ سے تم پر بھی وہ عذاب آ جائے۔ سمجھ لیں اس بات کو کہ اگر ہم اس کیفیت کو دیکھ رہے ہیں، ایک نافرمان قوم ہے، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئی اور ہم پر کوئی عبرت کے آثار ہی جاری نہیں ہو رہے، ہم پر ہم جیسے تھے ویسے ہی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم تو اس برائی میں مبتلا ہو جائے اور اللہ کے عذاب کا شکار ہو۔ دوسری روایت جسے یہ بھی بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اس جگہ سے گزرے، یعنی اب تک ایک طرف تو حضور نے فرمائی ہے قولی حدیث کی دو اقسام ہوتی ہیں، تین اقسام ہوتی ہیں بلکہ ایک حدیث وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر مشتمل ہے، اسے حدیث قولی کہا جاتا ہے، جس میں حضور کا قول ہے، حضور کچھ فرما رہے ہیں، اور ایک ہوتی ہے حدیث فعلی جس میں حضور کا قول تو مقبول نہ ہو لیکن حضور کا عمل دادی بتا رہا ہے کہ حضور نے ایسا کیا۔ تو دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے گزرے، یہ حدیث کا وہ حصہ ہے جو فعلی حدیث ہے۔ تو فرمایا حضور نے اس مقام سے گزرے تو اس مقام کو دیکھ کر حضور نے فرمایا تم ظلم کرنے والوں کے گھروں میں روزے میں داخل ہو رہا، یعنی حضور گزر رہے ہیں اور صحابہ کو تبدیل فرما رہے ہیں کہ اس قوم کے سامنے سے گزرنا تو روزے میں داخل ہونا کہ تم پر بھی وہی عذاب نازل ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک سے اپنے سر اور اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ یہ سے پتہ لگا کہ سرکار دو عالم ہمیشہ اپنے ساتھ ایک چادر مبارک رکھا کرتے تھے، اور اس دور کا ایک کلچر بھی تھا، تو سرکار کے پاس ایک بردہ مبارک ہوتی تھی، چادر مبارک۔ اور روایات میں آتا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کے لیے روانہ ہوتے تو حضور کے سرخانے حضور کے دوش اقدس پر سیاہ رنگ کی چادر ہوتی تھی، یہ حضور کی عادت مبارک ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کرا، اس وادی سے گزر کر اپنی چادر مبارک سے اپنے سر اور چہرے کو ڈھانپ لیا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی کہتے ہیں کہ اپنی سواری پر سوار تھے، حضور اترے نہیں، بس سواری پر سوار تھے، کے بعد سے وہ رک آ گیا، تو اللہ کے نبی نے ایسا کیا۔ اب اس سے چند باتیں ہمیں پتہ لگی دو روایت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ پہلی بات تو یہ کہ کوشش کریں ان مقامات پر نہ جائیں، اور اگر جانا ہی پڑ جائے، اگر آپ کا روٹ ہی ایسا ہے کہ جہاں سے گزرتے وقت ان چیزوں کا نظارہ ہوگا تو کوشش کریں اپنے اوپر وہ کیفیت طاری کریں کہ جس سے آپ کو رونا ہے۔ اللہ کے عذاب پر غور کریں، اللہ کی بے نیازی پر غور کریں، اللہ کے قہار اور جبار ہونے پر غور کریں، اور یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، نافرمانوں کو ایک لمحے پر کے مقام تک پہنچا سکتا ہے، اور فرما برداروں کو ایک سیکنڈ کے اندر وہ جزا کے اعلیٰ مقام تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر ایسا ہو کہ ان مقامات کو دیکھ کر آپ کو یہ لگے کہ عبرت کی جو کنڈیشن ہے وہ پہلے نہیں ہو رہی تو اس کو نہ دیں۔ ہمارے نبی نے اپنے عمل سے یہ بات ظاہر کی کہ صرف کوشش کرو نہ دیکھو، چادر مبارک سے اپنا سر اپنی آنکھوں کو ڈھانپ لیا، تو ہمیں کو چاہیے کہ ان چیزوں کو اگنور کریں، اگنور کرتے ہوئے یہاں سے گزر جائیں، کیونکہ جن جگہوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس جگہ پر عذاب کے فرشتے موجود ہوتے ہیں، اور اللہ کے قہر کسی کیفیت وہاں پہ طاری ہوگی۔ اب اگلا جو موضوع ہے وہ ہے سورہ ہجر کے عنوانات۔ اس سورت کے اندر کن کن عنوانات پر کلام کیا گیا وہ بھی سمجھ لیجیے، لیکن اس سورت کا جو مرکزی موضوع ہے، جو سینٹرل ٹاپک ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کی قدرت پر دلائل۔
اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، اس کو دلیل سے اس صورت میں ثابت کیا گیا۔ دوسرا، اللہ رب العزت کے انبیاء اور رسولوں کے ساتھ کفار اور مشرکین کا جو طرز عمل ہے وہ بیان کیا گیا۔ تیسرا جو اہم ٹاپک ہے وہ یہ کہ آسمان کو اللہ نے شیاطین سے محفوظ رکھا، یعنی شیاطین کی اپروچ ان کا ایسا آسمانوں تک نہیں۔ زمین پر جو شیاطین گردش کرتے ہیں پوری زمین پہ پھیلے ہوئے ہیں، خلق کو گمراہ کر رہے ہیں، لیکن آسمانوں تک ان کی پہنچ نہیں ہے، یہ سورج سے ثابت ہے۔ تیسرا، اللہ کی وحدانیت پر دلائل دیے گئے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کے سجدہ کرنے کا برا واقعہ اور شیطان کے مہلت طلب کرنے کا واقعہ۔ شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی کہ اللہ مجھے مہلت دے دے قیامت تک کے لیے تاکہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر سکوں، یہ مجھ سے مقبول ہے۔ تیسرا، جو لوگ متقی پرہیزگار ہیں آخرت میں ان کی کیا جزا ہے وہ اللہ نے بیان فرمایا۔ اور اگلا ٹاپک ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے مہمان بن کر آئے اور آپ کو اولاد کی بشارت دی، اور ساتھ ساتھ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی تبدیل فرمائی، تو یہ بھی صورت میں ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد ایسی قومیں جن پر عذاب نازل ہوا، قوم عاد، قوم ثمود، ان کا تذکرہ، اور آخر میں اللہ رب العزت نے وہ انعامات بیان فرمائے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے خصوصیت کے ساتھ اللہ نے نازل فرمائے۔ اچھا، قرآن پاک کا طریقہ کار ہے وہ یہ کہ ہر نئی سورت کا پچھلی سورت سے کوئی نہ کوئی لنک ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک جوڑ بن رہا ہوتا ہے پچھلی سورت سے۔ تو سورہ ہجر کو سورہ ابراہیم کے ساتھ ایک تعلق ضرور ہے، اور وہ یہ ہے کہ سورہ ابراہیم کے آخر میں قیامت کے احوال بیان ہوئے، لیکن اس سورت کے ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوالات کو بیان فرما دیا۔ اب آئیے سورہ ہجر کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ فرمایا الف لام را، یہ کتاب اور قرآن مبین کی آیتیں ہیں۔ پہلی آیت الف لام را حروف مقطعات میں سے پتا کر کے الگ الگ پڑھا جاتا ہے، ان کے مفہوم کو کوئی بھی مفسر بیان نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے۔ الف کا مطلب کیا ہے، لام کا مطلب کیا ہے، اور را کا مطلب کیا ہے، یہ نازل کرنے والا خدا جانتا ہے، اور جن پر نازل کیا گیا وہ حبیب جانتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا تل کا عربی کے اندر حرف اشارہ ہے، تل کا مطلب ہوتا ہے دس از، یہ۔ فرمایا تل کا آیات الکتاب، فرمایا یہ کتاب کی آیات ہیں۔ اب دیکھیں اس آیت کے اندر تل کا آیات الکتاب و قرآن مبین، قرآن پاک کے تین نام بیان ہو رہے ہیں۔ ایک قرآن پاک کا جو اس میں ذاتی ہے قرآن، یہ قرآن کا نام قرآن رکھا گیا، ایک تو وہ ہے، اور دوسرا اللہ نے دو صفتوں سے قرآن کو موصوف کیا، ایک الکتاب اور دوسرا المبین، یہ دو الگ الگ ہے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، قرآن کو پڑھنے والے اورینٹلسٹ جو مستشرقین کہلاتے ہیں، مستشرقین کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو مغربیت سے تعلق رکھتے ہیں، جو مغرب زدہ لوگ ہیں، جن کو لبرل، سیکولر، ملحدین اور ان کے گروہ میں سے کہا جا سکتا ہے، دیسی لبرل کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ لوگ بولتے ہیں جو قرآن کو اعتراض کے نقطہ نظر سے پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے ایک اعتراض وارد کیا، ایک آبجیکشن لگایا قرآن پاک کے اوپر کہ بھائی قرآن صحیح کتاب نہیں ہے، اس میں ترتیب ویسی نہیں جو ہونی چاہیے۔ ہم نے پوچھا کیا، تو کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ نے کتاب کو الگ بیان کیا اور درمیان میں واو کا لفظ کیا، واو کہلاتا ہے حرف عطف۔ کیا فرمایا تل کا آیات الکتاب، یہ ہو گیا ایک طرف، آیات الکتاب کتاب کی آیات، اب درمیان کا رہے واو، فرمایا وہ قرآن مبین، واو کا مطلب ہوتا ہے اور انگلش بینڈ کرنا، پھر فرمایا وہ قرآن مبین، یہ کتاب ہے اور قرآن مبین ہے، یہ روشن قرآن ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کتاب الگ ہے، قرآن الگ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر کوئی لفظوں کا، سینٹنسز کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اس سے پتہ لگا کتاب اور چیز ہے، قرآن اور چیز ہے، دونوں میں تغیر ہے۔ یہ بڑا علمی قسم کا اعتراض ہمارے قرآن پاک کے طور سمجھنے کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اس کے دو جواب مفسرین نے دیے۔ پہلا تو یہ کہ دیکھیں قرآن اور کتاب ایک ہی چیز ہے، دونوں میں فرق نہیں، جو فزیکلی جو قرآن ہے وہی کتاب ہے، وہی مبین ہے۔ پہلی بات تو یہ، ہاں دونوں کے مفہوم میں تبدیلی ہے، دونوں کے مفہوم کو تغیر ہے، مفہوم الگ الگ ہے۔ بھائی کتاب کا مطلب عربی میں ہوتا ہے لکھا ہوا، کہتے ہیں نا کتبا، میں نے لکھا، یکتب میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا، یکتبان ہے ہم جو لکھتے ہیں یا لکھیں گے۔ تو عربی کا الگ الگ صیغہ جات ہوتا ہے۔
تو کتب سیگا اسی سے الکتاب بنا ہے، یعنی وہ کلام جو لکھا گیا ہو، تو مفہوم پتہ ہو گیا۔ پھر قرآن کیا ہے؟ قرآن کا مطلب ہوتا ہے پڑھا گیا، قرآن کا لفظ قرات سے بنا ہے، اور قرات اس کلام کو کہتے ہیں جس کو پڑھا جائے، وہ چیز جو پڑھی جائے اس کو قرات کہا جاتا ہے۔ تو دونوں کا مفہوم تو الگ الگ ہو گیا۔ اب اصطلاحی اعتبار سے، لغوی اعتبار سے دیکھیں تب بھی الگ ہے، اور معنوی اعتبار سے دیکھیں تب بھی الگ ہے۔ بھائی کتاب کا مطلب لکھا ہوا، اور یہاں پر کتاب سے مراد اللہ کا وہ کلام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بصورت وحی نازل ہوا، یعنی سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک نبی کریم پر نازل ہونے والا ہر لفظ، ہر جز، ہر سینٹینس، ہر چیپٹر یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کتاب کا مفہوم ہے۔ اور قرآن کسے کہتے ہیں؟ قرآن اسی کتاب کی ڈیفینیشن ہے، لیکن اس کو الگ انداز میں بیان کیا گیا، یعنی قرآن وہ کتاب جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی گئی اور جو پڑھی جاتی ہے، تو مفہومی اعتبار سے تو دونوں متغیر ہیں۔ تو پتہ لگا اللہ نے یہاں پہ جو لفظ واو ایڈ کیا بالکل پتہ ہے، بالکل درست ہے۔ اس کا مطلب اعتراض کرنے والے پہلے عربی کو سمجھیں، اس کے قواعد کو سمجھیں، پھر جا کے قرآن پر اعتراض کریں، ان کی اپنی سوچ درست نہیں ہے۔ اچھا دوسری بات کہ اللہ نے قرآن کو کتاب کیوں کہا؟ ڈائریکٹ فرماتے جاتا تل کا آیات القرآن مبین کر دیا جاتا، کتاب لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا دوسرا جواب بھی سن لیں۔ دوسرا جواب یہ دیکھیں، عرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر تھے، جس لوکیشن پر ہمارے نبی تھے، وہاں پر بہت ساری قومیں آباد تھیں۔ مذاہب کے اعتبار سے 3 طرح کے طبقات وہاں پر رہتے تھے۔ کون کون؟ مشرکین رہتے تھے، بھائی رہتے تھے نا، تو کہتے اس کے بعد عیسائی رہتے تھے، یہودی رہتے تھے۔ تمام لوگ یہودیوں کو، عیسائیوں کو کس نام سے پکارتے تھے کہ یہ اہل کتاب ہیں، یعنی اہل کتاب کا مطلب، اہل کا مطلب والا، اور کتاب سے خاص کتابیں مراد ہیں، تورات، زبور، انجیل، یہ کتاب مراد دی جاتی ہے۔ تو مشرکین تک کرسچنز کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو اہل کتاب کہا کرتے تھے۔ کس وجہ سے کہا کرتے تھے؟ کیونکہ اس قوم کا تعلق 3 آسمانی کتابوں سے تھا، تورات، زبور اور انجیل۔ اب قرآن کو اگر کتاب کے دائرے کا سلط کر دیا جائے تو قرآن کے اندر نقص ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، یا قرآن کے اندر تھوڑا سا ایرر ثابت ہوتا ہے، تو اللہ نے یہاں پر قرآن کو کتاب کی طرف نسبت کر کے قرآن کو علیحدہ کر دیا کہ جس طریقے سے تورات، زبور، انجیل اللہ کی کتاب ہے، تو قرآن پاک کتاب نہیں بلکہ الکتاب ہے، تمام کتابوں کی سردار ہے۔ الکتاب قرآن پاک ہے۔ تو جب کتاب کی ڈیفینیشن ہو گئی، اب قرآن مبین کا یہ وہی کتاب ہے جس کو تم قرآن کہتے ہو، اور یہ مبین ہے، یہ بین ہے زندگی کا ہر رول، ہر کوڈ، ہر قانون، ہر زاویہ، ہر کامیابی اور ہر قسم کا انسانی عروج جو ہے وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے، اسی لیے کتاب مبین کہا گیا۔ تو دوستو یہ قرآن کی یہ جو اعتراض کیا گیا تھا کہ دونوں الگ الگ ہیں، مفسرین نے بڑے خوبصورت اسلوب میں اس کا جواب دیا۔ میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی یا اور نہیں؟ کیونکہ آیات زیادہ ہے تو اس کو ہمیں تھوڑا جلدی کرنا پڑے گا۔ لیکن اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آیت نمبر 2 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، سورہ حجر آیت نمبر 3۔ ربما کا مطلب ہوتا ہے بسا اوقات، ریئرلی، کبھی کبھار، سم ٹائم۔ اللہ فرماتا ہے کہ بسا اوقات یودو کیا مطلب آرزو کریں گے، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کفر کرنے والے کبھی آرزو بھی کریں گے، کس چیز کی آرزو کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں لو کانو، کاش وہ ہوتے، لو کاش، یعنی کاش نہیں، تمنا حسرت کی ضرورت آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کاش میں پڑھ لیتا تو آج اچھے منصب پر فائز ہوتا، تو کاش کا لفظ جب ہم اردو میں لاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز پر حسرت کا اظہار کر رہے ہیں، کاش ایسا ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو کانو، وہ کہیں گے کاش وہ ہوتے، اللہ فرماتا ہے لو کانو مسلمین، کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اب یہاں پر کفار کی حسرت کو بیان کیا جا رہا ہے، جب وہ مسلمانوں کے مراتب دیکھیں گے، جب وہ دیکھیں گے اللہ رب العزت کے ان پر انعامات کتنے نازل ہو رہے ہیں، تو وہ اس بات پر حسرت کریں گے کاش ہمیں ایک موقع مل جائے، ہمیں ایک اپورچونٹی مل جائے کہ ہم دنیا میں چلے جائیں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، تو یہ براتیں ہمیں بھی مل جائیں۔ اب اس پہ ہمارے مفسرین 3 باتیں عرض کرتے ہیں، وہ یہ کہ دیکھیں کفار کی یہ حسرت ہوگی کب؟ پہلا قول جو اس میں یہ ملتا ہے کہ جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے،
یعنی یہ سمجھنے کہ عمر کا حصہ پورا ہو گیا، اب زندگی واپس جان جانا اپنی کے سپورٹ کرنی ہے۔ تو جب آنکھیں حقیقت میں کھل جائیں گی، جب انسان موت کے مراحل کا خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے گا تو وہ سوچے گا کاش کہ وہ مسلمان ہوگا تو آج نزا کے وقت مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آج میرے حرم سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا، میری زبان میں کھڑا رہی ہے، میں کفر کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہوں، کاش ایسا ہو جاتا کہ میں مسلمان بنتا۔ تو ایک حسرت تو اس جگہ پر آئے گی۔ دوسرا جو قول ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس قول کی نائل ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کفار جہنم میں جائیں گے، اور اس حدیث کے جو راوی ہیں ان کا نام بھی موسیٰ ہے۔ موسیٰ ایک نبی اور ایک صحابی کا نام بھی موسیٰ ہے، تو وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب کفار جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو کفار کے ساتھ ساتھ کچھ مسلمان بھی جائیں گے، اور وہ مسلمان کون ہوں گے؟ جنہوں نے دنیا میں کسی کا حق دبایا، کسی کے ساتھ ناانصافی کی، یا کوئی ایسا گناہ کیا جس کے ساتھ ان کا جنت میں جانا ممکن نہیں تھا۔ عارضی طور پر مسلمانوں کا مقام تو جنت ہی ہے، لیکن جب تک گناہ کا میل کچیل ان کے اندر موجود ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو کفار کے ساتھ ساتھ کچھ مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے۔ اب ہوگا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفار اور مسلمانوں پر ٹنس کریں گے، وہ کہیں گے کہ دیکھو ہم تو مسلمان تھے، ہم تو مسلمان نہیں تھے اور ہمیں اس کی سزا مل گئی، ہم جہنم میں ڈال دیے گئے، لیکن تم تو مسلمان تھے، تمہارے ساتھ ایسا ہے، تمہارا خالق ایسا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود تمہیں جہنم میں ڈال دیا، کاش تم بھی ہم جیسے ہوتے، دنیا میں ساری عیاشیاں کرتے، تمہارے کلمے نے تمہیں کیا فائدہ پہنچایا؟ یہ جو کفار کا جو جملہ ہے اس سے یہی بات ہمیں پتہ لگے۔ دیکھیے جہنم میں جانے کے باوجود، وہاں پر آگ میں جھلسنے کے باوجود، جلنے کے باوجود، اذیت ہونے کے باوجود انسان کی ہوش اور حواس سلامت رہے گی، اس کی عقل بھی کام کرے گی، اس کا شعور بھی کام کرے گا، اور اس کے دماغ میں پوری یادداشت ہوگی کہ دنیا میں کون کیا کرتا تھا۔ تو یہ جہنمیوں کا عقل اور حواس کبھی بھی غلط نہیں ہوتی، ہمیشہ سلامت رہے گی۔ تو مسلمانوں کو کہیں گے کیا مسلمانوں یہ تمہارے ساتھ کیا ہو، یہ تو عجیب بات لوگوں بھائی ہم جانتے ہیں بات سمجھ پاتے ٹھیک ہے، ہم نے کلمہ نہیں پڑھا، ہم نبی کا ایمان نہیں لایا، تو ہمارا تو جہنم میں جانا پڑتا تھا، لیکن تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ تم تو کلمہ کو مسلمان تھے۔ تو مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہوا۔ اب کلمے کی برکت دیکھیں، جو کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ حضور کی حدیث ہے نا کہ جس کے دل میں رائی کے برابر کی ایمان ہے جہنم میں نہیں جائے گا۔ اب یہاں پہ جہنم میں چلے گا، لیکن کفار نے ایک کلمہ وہ مسلمان کو توڑ دیا۔ باری تعالیٰ اس بات کو سن کر اس بات کو محسوس فرمائیں گے، اور اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اے فرشتوں، کلمہ وہ مسلمانوں پر اعتراض ہوا ہے، لہذا کفار کے سامنے ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤ تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اب جب ان کے جہنم سے نکلنے کا جب اذن جاری ہوگا، فرشتے کفار کے سامنے جو بھی کچھ دیر پہلے مسلمانوں پر اعتراض کر رہے تھے کہ تمہارے کلمے نے کیا فائدہ پہنچایا، اور کو عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ جنت کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے، تو اس وقت وہ کفار حسرت میں یہ کہیں گے کہ اے کاش دنیا میں ہم بھی مسلمان ہو جاتے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا ربما یود الذین لو کانوا مسلمین۔ یہ جو آیت انہوں نے پڑھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پورا واقعہ بیان فرمایا تو حضور نے باقاعدہ اس آیت کی تلاوت فرمائی، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ وہ لوگ جو کفار ہیں وہ حسرت کریں گے اور کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہو جائے۔ تو دوستوں اس سے پتہ لگا کہ ہمیں کتنا فخر کرنا چاہیے اپنے مسلمان ہونے کا۔ اب مسلمان ہیں وہ سب کچھ ہے، ہمارے پاس نہ مال کی حیثیت ہے، نہ دولت کی حیثیت ہے، نہ عزت کی حیثیت ہے، نہ منصب کی حیثیت ہے، نہ مقامات کی حیثیت ہے، نہ کاروبار کی حیثیت ہے، نہ بزنس کی حیثیت ہے۔ ایک مسلمان کے نزدیک اگر اصل اسٹیٹس ہے، اگر اصل امپورٹنس ہے، اگر اصل ویلیو ہے تو اس کا ایمان ہے۔ تو ہمیں ایمان کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایمان ہی وہ چیز ہے جو میں آخرت میں نجات دے پائے۔ اب دیکھیں ابھی آپ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 3، ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ اللہ فرماتا ہے اور آپ ان کو کھانے میں اور دنیاوی فائدے اٹھانے میں چھوڑ دیجیے۔ اے حبیب، مشرکین اگر آپ پر ایمان نہیں لاتے، آپ ان کو کھانے پینے میں چھوڑ دیں، دنیاوی فائدوں میں ان کو چھوڑ دیں۔ فرمایا اور ان کی امیدوں میں مشغول رہنے دیں، یہ قریب جان جائیں گے، قریب جان جائیں گے۔ تو یہاں پر جو لفظ آ رہا ہے وَيُلْهِهِمْ، یہ لہب سے بنا ہے، یہ جن کو دنیاوی کھیل کود میں رہتے ہیں۔ تو لہب کا مطلب ہوتا ہے ایسے تماشوں میں پڑ جانا، ایسے کاموں میں پڑ جانا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اور ایک مومن کی کیا شان ہے وہ بھی اللہ نے فرمایا
قرآن پاک کی آیت ہے رجال لا تلہیہم تجارت یعنی اللہ کے وہ نیک مرد وہ نیک بندے جن کو نہ تجارت اللہ کے ذکر سے غافل کرے نہ لین دین اللہ کے ذکر سے غافل کرے. تو اس کا مطلب مسلمان وہ ہوتا ہے جو کسی بھی صورت اللہ سے غافل نہیں ہوتا. اور کفار کی کیا بھی ہے کہ یہ ہر وقت اللہ کے ذکر سے غافل ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ ان کے کھیل ہوتا رہنا چاہیے. اب دنیا میں کرنے کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک بات تو بڑے لمبی ہوگی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے. اس حدیث کو ذرا غور سے سنیے گا. میرے نبی فرماتا ہے کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی دو چیزیں ہمیشہ جوان رہتی ہیں. دو چیزیں ہمیشہ یک رہتی ہیں. اور وہ کیا ہے؟ پہلی چیزیں لمبی امیدیں. بوڑھے آدمی کی بھی لمبی امیدیں ختم نہیں ہوتی. اور دوسرا دنیا سے محبت. جس طریقے سے اس کی عمر بڑھتی رہتی ہے لالچ بڑھتا رہتا ہے. ایک مشاہدہ کرتا ہے. آپ کسی کمپنی میں جاب کریں, وہاں پر اگر کوئی 60 سال سے اوپر کا آدمی ہے تو وہ چاہتا ہے میری سیٹ میرے ہاتھ سے نہ جائے. آج ہمیں سخت نہیں ہے کام کرنے کی, اب دماغ ویسے کام نہیں کرتا, لیکن اب بھی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے عہدے پر رہے. اب بھی وہ چاہتے ہیں کہ جو اسٹیٹس ان کو ملا ہوا ہے, جو منصب ان کے پاس ہے, وہ برقرار رہے. اور لوگ ہمیشہ اپنی عزت چاہیں کہ اپنے جونیئر کو عزت دلوانے نہیں دیں گے. کوئی ریٹائرمنٹ کی عمر ہو گئی, پورے 60 سال کے ہو گئے, لیکن لکھوا کے کیا ہے میری عمر 55 سال ہے, مطلب 50 سال کا جوان ہوں, اب میری ریٹائرمنٹ کی عمر نہیں. تو یہ دھوکہ, یہ فریب, یہ چیٹنگ کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا میں لالچ ہے. تو یہ حضور نے فرمایا کہ جب بوڑھے آدمی کا یہ معاملہ ہے تو جوان کا کیا ہوگا؟ کہ بوڑھے آدمی کی جو چیز ہمیشہ جوان رہتی ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں, یا ہر شخص کی بات نہیں ہوگی, عمومی بات ہے. ایسا ہوتا ہے, سیلف کنٹرول ہی کرنی چاہیے نا. اگر یہ چیزیں ہیں تو اس کو کنٹرول کریں. لالچ ہے تو اس کو دل سے نکالیں. اگر لمبی امیدیں ہیں تو اس دنیا کے عارضی ہونے پر نظر رکھیں. تو یہ حضور نے کیفیت بیان کی کہ یہ انسان کے ساتھ ہے. جوانی سے لے کے بڑھاپے تک انسان کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں, اس کے جسم میں طاقت ختم ہو جاتی ہے, لیکن دو چیزیں ختم نہیں ہوتی. ایک دنیا سے محبت اور دوسرا لگی ہوتی. اسی طریقے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تفصیلاً صحابہ کو عبادت میں حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی. حدیث میں آتا ہے سرکار کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور سرکار نے زمین پر ایک خط کھینچا. ایک خط کا مطلب ایک لکیر, اور فرمایا کہ یہ انسان ہے. سبحان اللہ, ٹیچنگ اسٹائل کتنا زبردست ہے میرے نبی کا, پڑھانے کا انداز. یعنی دیکھیں آج بھی ٹیچر بورڈ پر پڑھاتا ہے, مارکر سے کچھ لکھتا ہے, کچھ ڈائگرامس بناتا ہے, اس سے سمجھاتا ہے. یہ ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے. تو ہمارے نبی ارشادات کے ساتھ ساتھ ان مثالوں سے بھی پڑھاتے تھے. تو حضور نے چھڑی لی اور زمین پر ایک خط کھینچا اور صحابہ سے کہا کہ کنسیڈر کرو کہ یہ انسان ہے. یہ کون ہے انسان؟ پھر حضور علیہ السلام نے اس لکیر سے پر ایک اور لکیر کی تھی, کہا یہ جو لکیر ہے اس کو کنسیڈر کرو, یہ دنیا کی حد ہے. اس کے بعد ایک اور لکیر کی تھی اور فرمایا کہ کنسیڈر کرو, سپوز کرو کہ اگلی جو لکیر ہے, لکیر نمبر 3, یہ انسان کی موت ہے, اور اس کا کونا جو ہے وہ انسان سے ملا دیا. کہا اس کا مطلب انسان کو کس سے ملنا ہے؟ موت سے ملنا ہے. پھر حضور علیہ السلام نے سب اس سے لمبی لکیر کھینچی اپنی چھڑی سے اور صحابہ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائے کیا ہے؟ فرمایا یہ انسان کی امید ہے کہ انسان موت تک پہنچ جائے گا, لکیر ختم ہو گئی, لیکن امیدیں کی جو لکیر ہے یہ بڑھتے جا رہی ہے. سبحان اللہ, ریفلیکشن دیکھیں کتنا زبردست ہمارے نبی نے دیا کہ خط کھینچ کر سمجھایا کہ انسان موت کے قدموں تک پہنچ گیا لیکن امیدیں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. اچھا, امید رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے. قرآن پاک نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, کیونکہ امید کی ضد مایوسی ہے. مایوس نہ ہونا اس کا مطلب پلاننگ سے رکھنا, لیکن اپنی لمبی امیدوں کی خاطر اپنی عاقبت اور اپنی آخرت کو تباہ کر دینا. آخرت کو بہرحال ہر حال میں کرتی ہے. پلاننگ ہمارے نبی نے بھی کی. دیکھیں صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہمارے نبی نے لکھا, یہ کیا تھا؟ فیوچر کا معاملہ تھا, پلاننگ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے لشکر بھیجے, پلان کر کے بھیجے کہ بھائی اس لشکر کا سپہ سالار یہ صحابی, اگر ان کی شہادت ہو جائے تو ان کی جگہ پر یہ ہیں, ان کی ہو جائے تو ان کی جگہ پر یہ ہیں. سرکار نے اپنی زندگی میں پلاننگز کی ہے, پتہ پکا ہوا پوری تاریخ ہے, حضور کی پوری پلاننگ اس میں شامل تھی. تو پلاننگ کرنا یہ اللہ کے توکل کے خلاف نہیں ہے. ہاں, بات غلط اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہماری پلاننگ ہماری آخرت اور ہماری عاقبت کو تباہ کرے. اب دیکھیں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ. اللہ فرماتا ہے ہم نے جس بستی کو بھی تباہ کیا ان کا وقت مقرر تھا ایک وقت معین میں, یعنی لوہے محفوظ پر ان کا وقت مقرر تھا. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے کہ اے رضا ارمان کا ایک وقت ہے. وہ نعت ہے نا
کہ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، دل کو بھی آرام ہو جانا کیونکہ ہر کام کا ایک وقت ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ قرآن بات بھی ہے کہ ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس قوم پر عذاب آنا ہے وہ وقت مقررہ پر آئے۔ آپ لاکھ کسی کے اپنے بدعائیں کر لیں، کسی کا برا چاہ لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن تقدیر میں اللہ نے جو لکھا ہے، جس کو جو چیز جس وقت جس لمحے جس گھڑی پہنچنی ہے، تقدیر سے نہ ادھر ہو سکتا ہے نہ ادھر ہو سکتا ہے۔ اللہ کے ازلی فیصلے بڑے مضبوط ہیں، کوئی انسان بڑے سے بڑی دعائیں ان کو ہلا نہیں سکتی۔ ہاں کچھ باتیں ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کی وجہ سے تقدیر کا لکھا ہوا بدل جاتا ہے۔ بہت ساری باتیں، صدقہ ہے، تقدیر میں بیماریوں کو اگر لکھی گئی تو صدقے کی برکت سے وہ بیماریاں بتا دی جاتی ہیں۔ بسا اوقات دعائیں ہیں، وقت کا کوئی غوث ہے، قطب ہے، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کوئی دعا کرتا ہے تو تقدیر کا لکھا ہوا بدل جاتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان تھا کہ میں عبد القادر ولایت کے اس مقام پر ہوں کہ اگر میں اللہ سے دعا مانگوں تو اللہ میری دعا کی برکت سے تقدیر کا لکھا ہوا بدل دے۔ یہ حضور غوث اعظم کا فرمان ہے، یعنی تقدیر معلق میں جو لکھا ہوا ہے وہ بھی بدل سکتا ہے، لیکن ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اس کا مطلب انسان کو ہر کام میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، اور اس کا ایک طریقہ کار ہے، ایک چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آپ دن رات محنت کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، کاوشیں کر رہے ہیں، لیکن وہ چیز آپ کو نہیں کرنی، تو آپ تھک ہار نہ جائیں، بلکہ بلاخر آپ فیصلہ تقدیر میں چھوڑ دیں۔ اسباب سارے اختیار کرنے کے باوجود اگر کام نہیں بن رہا تو سمجھ جائیں کہ اللہ کی تو بہتری، ساری کوششیں کر لی تو بلاخر انسان اپنا فیصلہ تقدیر پر چھوڑ دے، یہ سمجھداری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تسبقوا من امة اجلها وما يستأخرون۔ اللہ فرماتا ہے کوئی گروہ اپنے مقرر وقت سے نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ پھر فرمایا وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ فرمایا انہوں نے کہا، انہوں نے سے مراد مشرکین نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر نہ نصیحت نازل کی گئی ہے، بے شک وہ ضرور مجنون اور دیوانہ ہے۔ مشرکین نے ہمارے نبی کو مجنون کہا، بعد اللہ مجنون کیوں کہا؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ حضور پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی جو وحشی کسی کیفیت ہوتی ہے، بے ہوشی والی کیفیت ہوتی ہے۔ تو مشرکین نے نزول وحی کی کیفیت کو دیکھ کر حضور کو معاذ اللہ مجنون کہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قول کو یہاں پہ نقل کیا اور فرمایا کہ آپ مجنون نہیں ہیں، مجنون تو پچھلے نبیوں کو بھی کہا گیا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو مجنون کہا، نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو مجنون کہا، تو مجنون کہنا کوئی نئی بات نہیں بلکہ بہت پرانا مشرکین کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے؟ پہلے تو حضور کو مجنون کہا کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ ان کا معاذ اللہ یہ ان کا جنون ہے۔ جب اس میں بھی بات نہیں بنی تو کہنے لگے اچھا اگر آپ سچے ہیں تو فرشتوں کو بھیجیں ہمارے پاس، فرشتے وہی لے کر آئے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین۔ فرمایا ہم فرشتوں کو صرف حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں اور اس وقت جب وہ نازل ہوں گے تو ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ اے حبیب یہ کہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ تو فرما دیجیے کہ فرشتے تو اسی وقت آئیں گے تو تمہارا آخری وقت آئے گا۔ ابھی تمہارے پاس غنیمت موقع ہے، میں تمہارے درمیان ہوں، تم پر ایمان لاؤ، اور اگر فرشتوں کی طلب ہے تو فرشتے اس وقت آئیں گے جب تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ تو دوستوں یہ سورہ ہجر کی میں نے تقریباً 8 آیات آپ کے سامنے بیان کی ہے، انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلے درس میں بیان کیا جائے گا۔ ایک اعلان سماعت فرما دیجیے، انشاءاللہ کار ہے 11 سے 12 فیض نثاریہ لائیو آپ پروگرام دیکھے گا احکام الشریعہ، تو اس میں ہم نے توحید باری تعالیٰ سے متعلق سارے عقائد بیان کر دیے۔ آج اس سے جو بات شروع ہوگا وہ ہے رسالت، یعنی نبی کے لیے کیا بات لازم ہے اور نبوت کا کیا مقام ہے، یہ چیز آپ کے سامنے بیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام